بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نبیلہ ہے، میری عمر ابھی 28 سال ہے۔ میں نے ابھی عید کیا ہوا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، لیکن نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ میں تب بہت خوش تھی۔ میرے والدین مجھے شہزادی کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت ہنس مکھ لڑکی تھی، مگر اب میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ شکیل میری زندگی میں نہ آتے تو میں کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں ابھی BEd کر رہی تھی کہ میری ماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ خاندان میں میری ہم عمر لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں نے ایک رشتہ کروانے والے کو میرے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا، اور دوسرے دن کسی نہ کسی کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے لے آتی تھی، جو بھی مجھے دیکھتا پہلی نظر میں ہی پسند کر لیتا، کیونکہ میں خوبصورت ہی بہت تھی۔ مگر مجھے اپنی شادی نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی۔ کوئی بھی رشتہ آتا تو میں خود ہی لڑکے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیتی۔ میری ماں مجھے اکثر سمجھاتی، بیٹا تمہارے ابو بیمار رہتے ہیں۔ میرے ابو ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ایک دفعہ تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ بس اسی وجہ سے میری امی میری شادی کے لیے پریشان رہتی تھی، مگر میں بھی بہت ضدی تھی۔ میں بھی پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخر کب تک ٹال مٹول کرتی رہتی۔ میں نے جیسے ہی BEd مکمل کیا، پھر تو میری امی کو اور بھی میری فکر لگ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلدی سے جلدی میری شادی ہو جائے۔ اور پھر ایک دن رشتے والی میرے لیے جمیل کا رشتہ لے کر آئے۔ ان دنوں میرے ابو بیمار بھی بہت تھے۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ میری ساس نے بھی BA کیا ہوا تھا۔ جمیل اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد صاحب تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جمیل کی بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑا بھائی تھا جس کی جاب دوسرے شہر میں تھی، اس لیے وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ پڑھی لکھی فیملی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ میرے والدین بھی ان کے گھر گئے تو انہیں بھی جمیل اور ان کی فیملی بہت اچھی لگی۔ میں اب بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابو کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ 2 ماہ بعد شادی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی تھی، نہ کوئی بہن نہ کوئی میرا سگا بھائی تھا۔ ہاں البتہ میری خالہ کا بیٹا جاوید، جو میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا۔ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ میری پہلی شادی کے وقت جاوید ابھی 15 سال کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری شادی کے دنوں میں ایک ہفتہ ہمارے گھر میں رہا تھا۔ کوئی کام کرنے والا تو تھا نہیں، ابو بھی بیمار رہتے تھے۔ میری شادی کے سارے انتظام ابو کے ساتھ مل کر اسی نے کیے تھے۔ تھا تو وہ میرا منہ بولا بھائی، لیکن وہ مجھے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میری ہر بات مانتا، مجھے باجی باجی کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اور پھر میری شادی ہو گئی، میں اپنے نئے گھر چلی گئی۔ جمیل بھی بہت اچھے تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ساس مجھے میری ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، بڑا گھر تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا۔ جمیل ویسے تو میری ہر بات مانتے تھے، مگر میں جب بھی اپنے لیے موبائل کا کہتی کہ مجھے موبائل لے دیں، مجھے آپ سے اور امی ابو سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر دیتے۔ میں موبائل کے لیے ضد کرتی تو وہ چپ ہو جاتے، اپنا موڈ خراب کر لیتے۔ شاید وہ مجھے موبائل نہیں لے کر دینا چاہتے تھے۔ پھر میں بھی چپ ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میرے ابو اکثر میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ آتے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میرا منہ بولا بھائی میرے بلانے پر ہفتے میں ایک بار ضرور آتا تھا، کبھی اماں ابو کے ساتھ تو کبھی اکیلا۔ شادی کو بھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جمیل مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ میری ساس کے پاس تو فون تھا، وہ روزانہ بینک سے اپنی امی کو فون کرتے۔ ویسے تو وہ شام کو گھر آتے تھے، مگر جس دن میری خالہ کا بیٹا میرا منہ بولا بھائی آتا، وہ جلدی سے گھر آ جاتے۔ اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا بھائی جاوید آیا ہوا تھا۔
جمیل اچانک کمرے میں داخل ہوئے اور بہت غصے میں تھے۔ مجھ پر چلانے لگے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خدا گواہ ہے وہ میرا چھوٹا بھائی تھا بس۔ جمیل نے اسے دھکے دے کر گل سے نکال دیا۔ میں بہت روئی، جمیل کی منتیں کی، جمیل ایسی کوئی بات نہیں۔ پاؤں پکڑے مگر وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی میری ساس کو ہر طرح سے تسلی دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مجھ پہ ایک راز کھلا جو جمیل اور میری ساس نے ہم سے چھپا رکھا تھا۔ وہ یہ کہ جمیل کی بڑی بہن کا کسی کے ساتھ موبائل پر چکر تھا اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بات میرے سسرال والوں نے ہم سے چھپا کر رکھی تھی۔ جمیل اب نفسیاتی سے ہونے لگے تھے، مجھ پر بہت نظر رکھتے۔ اچانک سے گھر آ جانا، مجھے بازار لے جاتے تو بلا وجہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے کہ کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ میں بہت روتی، پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میری جنت سی دنیا دوزخ بن گئی تھی۔ میری ساس بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ میرا بھائی میرے گھر آنا چھوڑ گیا تھا۔ پھر مجھے تانے دیے جاتے تھے کہ تمہارا منہ بولا بھائی نہیں بلکہ یار تھا۔ دل کرتا زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ چھوٹی عید آنے والی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میری خالہ کا بیٹا، میرا چھوٹا بھائی، مجھے عیدی دینے آیا تھا۔ کیونکہ میرا کوئی سگا بھائی تو تھا نہیں، اس لیے امی نے اسے بھیجا تھا۔ امی ابو دونوں بیمار تھے اس لیے نہیں آئے، اور اس میری دوسرے شہر والی جٹھانی بھی آئی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا کھیل کھیلا، میرا بھائی تو چلا گیا مگر میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم سہ لیا تو میرے منہ پر طلاق کے کاغذ پھینک کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ نے سنا تو وہ بھی بہت روئے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ میں چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی۔ ایک سال گزرا تو بابا نے کہا بیٹی اپنا گھر بسا لو۔ میں چپ رہی۔ اس بار میرا رشتہ میرے دور کے عزیز جو گاؤں میں رہتے تھے، ہمارے گھر آنا جانا بھی بہت کم تھا، وہاں ہوا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور مجھے لے گئے۔ اور وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا دوسرا شوہر، اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے۔ جب بھی اسے دورہ پڑتا وہ گھر کے برتن سامان سب کچھ توڑنے لگتا۔ مجھے بھی بلا وجہ مارتا تھا۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑتا، مجھے دیوار کے ساتھ ٹکریں دیتا، میں چیخ چیخ کر روتی۔ سب دوڑے چلے آتے، میرے سر سے خون بہہ رہا ہوتا اور میرا شوہر زمین پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ میرے سسر میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹی معاف کر دو، ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی، میں چپ ہو گئی۔ اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اصل میں وہ لوگ مجھے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنا کر لائے تھے۔ چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھال لے گی۔ پھر 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹر سے بات کی تھی لیکن وہ لا علاج تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن گاؤں کے کتوں نے اسے بری طرح کاٹ لیا، بہت زخمی ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں داخل تھا۔ جب بھی ہوش آتا میرا نام لے کر پکارتا، میں اس کے پاس بیٹھی ہوتی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا حالت بہت نازک تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میں پاس بیٹھی تھی۔ اسے ہوش آیا تو میری طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، میں نے تم پہ بھی بہت ظلم کیے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ اور میں یہ سب جان کے نہیں کرتا، میری دماغی حالت ہی کچھ ایسی ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے میں اب نہیں بچنے والا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے گھر والے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور مجھے طلاق دے دی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے دوسری دفعہ بھی طلاق ہو گئی۔ پھر امی ابو کے گھر آ گئی اور 1 ہفتہ بعد میرا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا۔ میں دہاڑے مار مار کے روئی، میں خود کو بدنصیب سمجھنے لگی۔ اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے۔
پھر ایک اور قیامت آ پڑی، میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی ہمیں اکیلا چھوڑ گئی۔ میری ماں اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہم ساری رات روتے، میرا چھوٹا بھائی بھی بہت رویا۔ گھر کے حالات بہت خراب ہونے لگے، کوئی کمانے والا تو تھا نہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہمارے گھر کا سارا خرچ اسی پر تھا۔ میری خالہ ایک امیر فیملی میں بیاہی تھی، خالو بھی بہت اچھے تھے۔ ابو کے چلے جانے کے بعد ان سب نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ پھر مجھے بھی مجبوراً پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا پڑی۔ ایک دن میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ میری ایک دوست نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو گاڑی میں مجھے لفٹ دی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تم تو شہزادی تھی، شہزادی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی سب آپ بیتی اسے بتائی۔ اسے بھی بہت دکھ ہوا۔ پھر وہ مجھے اچانک کہنے لگی، تمہیں یاد ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ بھی لے کر آئی تھی تمہارے لیے، مگر اس وقت کسی وجہ سے تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس میں روئی جا رہی تھی اور کہتی میں بہت بد نصیب ہوں۔ مجھے بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ میں اس دن اسکول نہیں گئی تھی اور نہ ہی وہ اپنی جاب پر گئی۔ میں سارا دن اسی کے ساتھ گزرا۔ سب کچھ سننے کے بعد کہنے لگی، تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا جس بھائی کا تمہارے لیے رشتہ آیا تھا، تمہیں دیکھنے کے بعد اس نے ہماری لاکھ کوشش کے بعد شادی نہیں کی۔ بھائی کو تم سے عشق ہو گیا تھا، وہ صرف تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں بہت بد نصیب ہوں، میں پھر سے طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی، پاگل، ایسے نہیں کہتے، میرا بھائی آج تک تمہاری یادوں میں کھویا رہتا ہے، پتہ ہے وہ تمہاری تصویر بھی آج تک اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ بس ایک بار تم مان جاؤ۔ بھائی کو سمجھانا میرا کام ہے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئی، امی سے بھی بات کی، امی بھی بہت روئی۔ شکیل اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں 2 دفعہ طلاق شدہ ہوں، اور پھر سب کی رضامندی سے میری شادی شکیل سے ہو گئی۔ شکیل سچ میں بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے، بہت ہی پیار کرنے والے تھے۔ مجھے اکثر کہتے، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم نہ ملتی تو ساری زندگی تمہاری تصویر ایسے ہی سینے سے لگائے گزار دیتا۔ کبھی میں چپ ہو جاؤں تو مجھے باہر گھمانے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں، خدا کے لیے اپنی پچھلی زندگی ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ میری زندگی پھر سے جنت بن گئی ہے۔ میری ماں بھی اب میرے ساتھ رہتی ہے، میرا بھائی بھی روزانہ آتا ہے ملنے۔ جس دن نہ آئے تو شکیل مجھے خود اس سے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے۔ ہم سب عمرے پر گئے تھے اور آج ہی عمرے سے واپس آئی ہوں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، بس ابو بہت یاد آتے ہیں۔ آج زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں ان لڑکیوں کو جو حالات سے تنگ آ کر خود کو بد نصیب سمجھتی ہیں۔ کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اور ہاں، مرد حضرات کو اتنا ہی کہوں گی، کسی کی بیٹی کو ایسی نہ بھگا کر لے جاؤ، ہو سکتا ہے کل کو تمہاری بیٹی بھی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے اور تم جمیل کی طرح نفسیاتی بن جاؤ۔ خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور آخری بار، طلاق پائی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہو، میری طرح حالات کی ماری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نبیلہ کا سہارا بن کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی تم پہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل نشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔